بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ناظرین کرام، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں مشقت پہ نہیں ڈالتی، بلکہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ نہ صرف عورتوں کے لیے بلکہ مرد حضرات کی زندگی کو آسان سے آسان تر بناتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت میں حکمتیں ہی موجود ہیں، اور ان پر عمل کر کے ہم نہ صرف آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں بلکہ اس سے ہماری دنیا بھی اچھی رہے گی۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں گے جس کا ایک نہیں کئی فوائد ہیں، لیکن جس فوائد کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ جو انسانی ذہن کو تیز تر بنا دیتی ہے، کیونکہ سنت سے سائنس ہے، سائنس سے سنت نہیں۔ اگر یقین نہیں آئے تو خود سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سائنس کا تقابلی جائزہ لیں۔ سائنس آج چاند پر لوگوں کو پہنچا رہی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جھولے میں تھے تو آپ کا تو کھلونا چاند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدھر انگلی مبارک کا اشارہ فرماتے چاند ادھر جھک جاتا تھا۔ بہرحال موجودہ دور میں سائنس نے اس سنت نبوی کی تائید کر دی جو انسانی ذہن کو تیز تر بنا دیتی ہے، اور دنیا کے سائنسدان بھی حیران رہ گئے ہیں کہ آج جو بات سائنس جدید تحقیقات کر کے ہمیں بتا رہی ہے وہ محبوب کائنات رسول اقدس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل بیان فرما کر ہمیں سنت کا درس بھی دے دیا، اور اپنی حیات مبارکہ اس طریقہ پر گزار کر ہمیں عملی طور پر نمونہ حیات آسانی کا طریقہ بھی بتا دیا۔ لہٰذا اس سنت نبوی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے سب سے پہلے تو درخواست ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ کی بہتر طور پر رہنمائی ہو سکے، تاکہ آئندہ بھی ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ریگولر پہنچ سکیں۔ معزز ناظرین کرام، آج کے جدید دور میں نئی بیماریوں کا وجود اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہماری غذائیں یا تو متناسب نہیں، یا ہم متناسب غذاؤں کو اپنے علم کی بنا پر استعمال نہیں کرتے۔ حالانکہ بعض غذائیں اتنی عمدہ اور غذائیت سے بھرپور ہوتی ہیں کہ ان کے استعمال سے ہم اپنی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ ایسے بہت سی سبزیاں ہیں جو بے شمار طبی افادیت کی حامل ہیں، اور کدو کا شمار بھی ایسی ہی سبزیوں میں ہوتا ہے جسے ہم قدرت کا انمول تحفہ کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں بالعموم پروٹین کی حامل غذاؤں یعنی گوشت اور دودھ وغیرہ کو اعلیٰ، جبکہ سبزیوں اور دالوں کو ادنا تصور کیا جاتا ہے۔ تمام غذائیں ایک انمول تحفہ ہیں، اور ان کے ہر گروپ میں مختلف اجزاء پائے جاتے ہیں جن کا متوازن استعمال جسمانی نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ سبزیوں میں سے ایک کدو بھی ہے جو لذت کے ساتھ اپنے اندر بے پناہ طبی خاص بھی رکھتا ہے۔ نبی مکرم خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے میں کھجور اور سبزیوں میں کدو کو بے حد پسند فرمایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو کے موسم میں کدو کی ترکاری کھانے میں بے حد پسند فرماتے تھے۔ یہ ترکاری خشکی کو دور کرنے والی ہے، اور 4 صدی ہجری کے طبی محققین جن میں ابو علی سینا، موسیٰ بن خالد اور حسین بن اسحاق کا نام سر فہرست ہے، ان ماہرین نے کدو کی افادیت کے بارے میں کہا ہے کہ ہم حیران ہیں کہ اس سبزی کے اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں چند سائنسی تجربوں کے ساتھ کدو کی افادیت کا اندازہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ کدو جسم کے درجہ حرارت کو معمول پر رکھتا ہے، اور بخار میں بھی مفید ہے۔ اس کے علاوہ بادی پن اور بلغم کی شکایت سے دوچار مریض اگر کدو کے ساتھ سیاہ زیرہ اور بڑی الائچی ملا کر استعمال کریں تو انہیں ان شکایات سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گرمیوں کے موسم میں کدو کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی ہوتی ہے، معدہ کی تیزابیت دور ہوتی ہے، دل و دماغ کو تقویت ملتی ہے۔ ہاف ہلکی آنچ پر پکایا ہوا کدو کا سالن ایک قدرتی ٹونک ہے۔ اس میں نہ صرف فولاد بلکہ کیلشیم، پوٹاشیم، وٹامن اے اور بی بھی پائے جاتے ہیں۔
اس میں بہت سی معدنی اور روغنی نمکیات بھی مناسب مقدار میں موجود ہوتی ہیں جو جسم کو توانائی فراہم کرتی ہیں۔ محنت اور مشقت کرنے والے ان افراد کے لیے کدو اور چنے کی دال کا پکوان بہترین اور قوت بخش غذا کی حیثیت رکھتا ہے۔ گوشت اور گرم مسالے کی آمیزش سے نہ صرف اس کی تاثیر میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے بلکہ ذائقہ بھی بہتر سے بہتر ہوتا جاتا ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا گوشت کے ساتھ استعمال بہت زیادہ مفید بتایا گیا ہے۔ دالوں میں جس طرح مونگ کی دال بے ضرر تصور کی جاتی ہے، اسی طرح کدو کو سبزیوں میں بے ضرر خیال کیا جاتا ہے۔ کان میں پانی چلا جائے یا پھر کان میں درد ہو تو اس کے لیے بھی کدو کا پانی پینے سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی پنساری سے روغن گل لے کر اس میں اس کے ہم وزن کدو کا پانی ملا لیں۔ کان کے درد کی صورت میں اس محلول کے 2 سے 3 قطرے کان میں ڈالیں، انشاءاللہ درد سے راحت ملے گی۔ اسی طرح گھر میں کسی کو بچھو ڈنگ مارتے اور فوری طور پر ڈاکٹر تک پہنچنے میں دشواری ہو تو آپ کدو کے گودے سے مریض کو فوری طبی امداد دے سکتے ہیں۔ ڈنگ والی جگہ پر کدو کے گودے کا اچھی طرح لیپ لگا دیں اور ساتھ ہی اس کا پانی بھی پلائیں، زہر کا اثر فوری زائل ہو جائے گا۔ جن خواتین و حضرات کو روز مرہ زندگی میں سر کی خشکی کا سامنا رہتا ہے، جس کے علاج کی خاطر وہ طرح طرح کے شیمپو استعمال کرتے ہیں، اور اگر آپ کو بھی یہی مسئلہ درپیش ہے تو بازار سے روغن کدو لیں اور اس سے سر کی اچھی طرح مالش کریں۔ اس کے علاوہ آپ دودھ میں روغن کدو کا 1 چمچ ڈال کر استعمال کیا کریں۔ اس سے نہ صرف خشکی کا خاتمہ ہوگا بلکہ یہ دل کی دھڑکن کو بھی معمول پر رکھنے کے لیے بے حد مفید ٹوٹکا ہے۔ اسی طرح دانت اگر درد کرنا شروع کر دے تو پھر کہیں چین نہیں ملتا اور مریض اس سے نجات کے لیے طرح طرح کے ٹوٹکے آزماتا نظر آتا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ نہ کرے ایسی کسی صورتحال سے پریشان ہوں تو کدو کا گودا 5 تولے اور لہسن 1 تولہ لے کر دونوں کو 1 سیر پانی ڈال کر خوب اچھی طرح سے پکائیں۔ جب گودا آدھا جل جائے تو اسی نیم گرم پانی سے کلیاں کریں، انشاءاللہ دانت کے درد میں بھی بے حد افاقہ ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ ٹوٹکا خناق جیسی تکلیف میں بھی راحت کا باعث بنتا ہے۔ آواز کا بیٹھ جانا معمول کی شکایت ہے جو کسی بھی شخص کو ہو سکتی ہے، اس سے چھٹکارے کے لیے کدو کے نیم گرم پانی سے غرارے کریں اور مغز تخم، کدو شیریں، گوند کتیرا ہم وزن لے کر خوب باریک کر کے رات کو سوتے وقت ہونٹوں پر لگا کر سو جائیں۔ صبح گرم پانی سے صاف کر لیں۔ ایک ہی مرتبہ کے استعمال سے بے حد فائدہ ہوگا۔ کدو کا پانی پھنسیوں پر لگانے سے پھنسیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے گودے کا لیپ بھی فائدہ مند ہے۔ کدو کا چھلکا زخموں کے لیے مفید حیثیت رکھتا ہے۔ سب سے پہلے اس کے چھلکوں کو سائے میں خشک کریں اور اس کے بعد ان کی مطلوبہ مقدار لے کر انہیں جلا دیں اور باریک کر کے محفوظ کر لیں۔ یہ راکھ زخم پر چھڑکنے سے زخم جلد مندمل ہو جائے۔ کدو کے چھلکے میں قدرت نے بواسیر جیسی تکالیف کے لیے بھی بے حد شفا رکھی ہے۔ اس کے لیے کدو کے حسب ضرورت چھلکے لے کر انہیں سائے میں خشک کر کے باریک پیس لیں۔ دن میں صبح و شام 6 ماشا سے 1 تولہ تک ان چھلکوں کو تازہ پانی کے ساتھ کھا لیں۔ اسے اپنا معمول بھی بنا لیں۔ یہ ٹوٹکا نہ صرف بواسیر کے مریضوں کے لیے بے حد مفید بلکہ خونی پیشش کے لیے بھی لاجواب ہے۔ اسی طرح اگر چھینکیں مار مار کر آپ کا برا حال ہو جائے تو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اس کے لیے بھی آپ روغن کدو کے 2-4 قطرے ناک میں ٹپکا دیں، چھینکیں آنا فوری بند ہو جائیں گی۔ اور ایسے مریض جن کو دائمی قبض کی شکایت ہو وہ بھی کدو سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ کدو کے استعمال سے مرض کے رفع ہونے میں مدد ملتی ہے۔ کسی چیز کو مکھیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اس پر کدو کی بیل کے پتے رکھ دیں۔ مکھیاں ہرگز اس پر نہ بیٹھیں گی۔ اگر شیرخوار بچوں پر دن کے وقت کدو کے پتے رکھ دیے جائیں تو بھی مکھیوں سے حفاظت رہتی ہے۔ 1 عدد کدو لے کر اسے ہلکی آگ میں جلا کر بھرتا بنا لیں اور اس کا پانی نچوڑ کر اس میں تھوڑی سی مصری ملا کر پی لیں۔ یہ ارقان کے لیے بے حد مفید ہے۔ ناظرین کرام، یہ مختصراً فوائد آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ ایک درزی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی جو اس نے خود تیار کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ گیا۔ اس نے رسول اللہ کے سامنے روٹی، کدو کا شوربہ اور سوکھا گوشت رکھا۔
میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیالے کے ادھر ادھر سے کدو کو ڈھونڈتے دیکھا۔ اس بنا پر میں اس دن سے کدو کو بہت پسند کرتا ہوں۔ دوستو، ایک تو سائنسی طبی بے شمار فوائد، لیکن ان سب سے بڑھ کر یہ نبی مکرم آقائے دو جہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ تو اس کو فوائد سے زیادہ سنت سمجھ کر کھائیے، پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں، آپ کے جسم میں اللہ رب العزت کیسی طاقتیں عطا فرماتے ہیں، کیسے بیماریوں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، ٹویٹر پر ضرور شیئر کر دیجئے تاکہ مزید لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے، وہ بھی اس سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے شمار شفائیں حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔